بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک زمانہ تھا جو پریمیٹیو دور جو تھا، تو انسان کے لیے فزیکل پاور ہونا وہی سب کچھ سمجھا جاتا تھا۔ اور پھر یہ ہوا کہ فزیکل پاور کے ساتھ ساتھ اس کے بعد آفٹر دیٹ فزیکل پاور کے ساتھ ساتھ جو سکلز تھی نا، کسی کام کو کرنے کا جو ہنر ہے، طریقہ اور سلیقہ جو ٹیکنیک ہے، وہ انٹروڈیوس ہوئی اور پھر لوگوں کو ایک اسکلڈ اور انسکلڈ میں بڑا فرق بن گیا۔ اس کے بعد انڈسٹریل ریولوشن آیا اور ایک انسان نے مشینیں ایجاد کرنا شروع کر دیں، اور پہلے تھوڑی، پھر اور تھوڑی، پھر وہ انڈسٹریل ریولوشن والا جو مرحلہ وہ آ گیا۔ اچھا، لیکن یہ سب کچھ کے باوجود بھی جو سکلز کی اہمیت ہے وہ کہیں نہیں گئی، ناٹ گون اینی ویئر ایلس ایٹ آل۔ اور یہ جو سکلز ہیں، اب یہ دیکھیے گا کہ سکلز ایک انسان کی زندگی کے اندر کتنا ڈفرینس لے کر آتی ہیں۔ اور آج بھی جو سکلڈ لیبر ہے، جو انسکلڈ لوگ ہیں، دونوں کے درمیان بہت فرق ہے، اور دونوں کی ویجز کے اندر بہت فرق ہے، دونوں کی جو لیونگ سٹینڈرڈ ہیں، دونوں کی جو کہہ لیں کہ امپلائمنٹ ملنے کی جو پرابیبلٹی ہے، جو امکانات اور چانسز ہیں، اس کے اندر بہت سارا فرق ہے۔ اور آج ہم سکلز کے اوپر ایک بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو بڑی امپورٹنٹ سکلز ہیں، لائف سکلز کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جو بڑی پیاری باتیں آپ سے کرنی ہیں، اور 9 سکلز کے بارے میں بات کرنا ہے۔ ایک تو سکل وہ ہوتی ہے کہ جو صرف آپ کو جنرل پروفیشن کے اندر کام دیتی ہے، صرف کسی ایک کام آتی ہے کہ آپ نے گویا اس سے روپیہ کمانا ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے۔ لیکن آج ہم کچھ ایسی سکلز کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو پوری زندگی جو ہے ایک انسان جو ہے وہ اس کو کہہ لیں کہ بینیفٹ جو ہے وہ دیتی رہتی ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک آرٹیکل ہمیں ملا ہے، بڑا خوبصورت، بڑا پیارا آرٹیکل ہے، اور اس آرٹیکل کے جو ہیں جو مصنف ہیں، جو ریسرچر ہیں، وہ ہیں ڈاکٹر ٹریوس بریڈبری۔ ڈاکٹر ٹریوس بریڈبری یہ ہیں اس خوبصورت بہترین آرٹیکل کے جو مصنف ہیں، اور انہوں نے اپنے آرٹیکل کا عنوان یہ لکھا ہے کہ 9 skills you should learn that pay dividend forever۔ 9 ایسی سکلز ہیں جو انسان کو سیکھنی چاہیے اور وہ پوری زندگی ڈیویڈنڈ پے کرتی رہتی ہیں۔ ایسی 9 سکلز ہیں کہ جن کو اگر ہم سیکھ لیں تو پوری زندگی ہمیں وہ بینیفٹ دیتی رہتی ہیں، ڈیویڈنڈ دیتی رہتی ہیں۔ آئیے اس 9 سکلز کے بارے میں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کون کون سی وہ 9 سکلز ہیں۔ پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ایموشنل انٹیلیجنس۔ ایک تو انٹیلیجنس تھی نا، انٹیلیجنس بڑا میٹر کرتی ہے۔ ایک انٹیلیجنٹ اور ایک ان انٹیلیجنٹ بندہ ہے، اس کی زندگی کے اندر بہت فرق ہوتا ہے، لیکن آپ یقین کیجئے گا کہ ریئل ہیپینس اور جو لائف کا ڈفرینس ہے وہ آتا ہے ایموشنل انٹیلیجنس سے آتا ہے۔ تو ایموشنل انٹیلیجنس، اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، اس پہ میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، میں نے بہت ساری جگہوں پہ بات کی ہوئی ہے۔ اگر اس پہ بات کرنے بیٹھ گئے تو پھر وہ کہہ لیں کہ ہاں، بہت بریف سا کہہ لیں، بہت مختصر سی بات چند جملوں کے اندر، کہ ایک جو ہمارے ایموشنز ہیں، ہمارے جو جذبات ہیں، ہمارے علم میں ہوں کہ بھئی میں کون سے جذبات ہوتے ہیں انسان کے اندر، میرے اندر ہیں، کامن جذبات کون سے ہیں، اور اس وقت میں کس ایکسپیرینس، کس اس کو جذبات کو، کس ایموشن کو، کس جذبے کو میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں۔ اوکے، اور یہ اس کے کہہ لیں کہ جیلسی ایک ایموشن ہے، خوف ایک ایموشن ہے، محبت ایک ایموشن ہے، اور اسی طرح کے اور ایموشنز بھی ہیں۔ تو دیکھیے گا ایک انسان اس کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ یار میں کس ایموشنز میں ہوں، اور پھر اس ایموشنز کے اندر مجھے کون سی احتیاطیں کرنی ہیں، کیسے مینیج کرنا ہے تاکہ یہ ڈسٹرکٹیو نہ بن جائے، تاکہ یہ مجھے بینیفٹ دینے والا بن جائے۔ یعنی وہ بینیفٹ بھی لیا جا سکتا ہے، ڈسٹرکشن بھی لی جا سکتی ہے، یہ ایک انسان کے اپنے نالج کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، اور آج ہم نالج کی بات ہی تو کر رہے ہیں نا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس کو جاننا ہے۔ ابھی میں نے انتہائی مختصر سا تعارف اس کے سامنے رکھا، آپ کے سامنے رکھے، اس پہ الگ سے انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی، اور پہلے بھی بہت دفعہ ہوئی ہے۔ اور یہ دوسری بات وہ کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ۔ ڈاکٹر ٹریوس بریڈبری کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ سیکھیں۔ وقت جو ہے نا، وقت زندگی ہے۔ پیسوں کی مینجمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے، وقت کی مینجمنٹ اس سے کم امپورٹنٹ نہیں ہے۔ تو وقت کی مینجمنٹ جو ہے، بیکاز وقت جو ہے وہ زندگی ہے، ٹائم از لائف، کہ تاکہ ٹائم ضائع کم سے کم ہو اور ٹائم کا بہتر سے بہتر استعمال جو ہے
اور لیکن ایک سسٹینیبل، یعنی سسٹینیبل کیا ہے کہ اتنا زیادہ کام نہ کریں کہ پھر آپ کی کمر ہی ٹوٹ جائے چاہتے اس کے بعد کہ یار میں نے نہیں کرنا، تو اعتدال سے طریقے سے جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ، تاکہ ساری چیزیں ہو جائیں، زیادہ تر چیزیں ہو جائیں، اور خاص کر جو امپورٹنٹ چیزیں وہ لازم ہو جائیں۔ اور یہ دوسری بات تھی۔ اور تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں لسننگ، سنیں، بات کو سنیں، اور سننے کا مطلب یہ ہے بی اے گڈ لسنر، کہ لوگوں کی بات سنیں، اس سے آپ کو بڑا کانٹینٹ ملے گا، اس سے بڑی کام کی چیزیں ملیں گی۔ اور لوگوں کو یہ جو ہم ریڈ کرتے ہیں نا، یہ بھی لسننگ ہوتی ہے، کیونکہ ہم دوسرے کو سن رہے ہوتے ہیں دوسرے کا، اور یہ جو ہماری ویڈیوز وغیرہ ہوتی ہیں یہ بھی لسننگ ہوتی ہے۔ کوئی بندہ ڈائریکٹ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کی بھی لسننگ ہے۔ ایک ساتھ میں کئی لوگ بات کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ہماری لسننگ ہے۔ یہ لسننگ ایک سکل ہے، اور ہم نے اس کو پیشنٹلی اچھا، یعنی صبر و تحمل سے ہم نے سننا ہے، اور اس کی بات پہ غور کرنا ہے، اور پھر وہاں سے ہم نے سیکھنا ہے، وہ یہ لرن۔ یہ تیسری بات ہے۔ چوتھی بات وہ یہ کہتے ہیں لرن ٹو سے نو لرن، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، لرن ٹو سے نو۔ اور یہ ایک نو جو ہے بہت سارے مسائل سے ایک انسان کو بچا دیتی ہے۔ اور لرن ٹو سے نو، اور جو چیزیں جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یار آپ کے فائدے میں نہیں ہیں، یا غلط ہیں، ان ایتھیکل ہیں، امورل ہیں، تو لرن ٹو سے نو۔ اور اتنا کریج ہونا چاہیے، اور ہم پیپل پلیزر نہ ہوں، تبھی ہمارے اندر یہ کریج آتا ہے۔ اور اس وجہ سے یہ جو ہے اسکل ہمیں لازمی سیکھنی ہے، لرن ٹو سے، بے شک پولائٹلی کہہ لیں، بے شک پولائٹلی اور فارملی کہہ لیں، مضبوطی سے اور شائستگی سے بات سے، لرن ٹو، ہر چیز کے بارے میں نہیں، پہلے چیز کو دیکھنا ہے کہ یار اس کے کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے، یہ کہاں تک غلط ہے، یہ میرا اس میں پارٹیسپیٹ کرنا جو ہے، پہلی بات تو اخلاقی اعتبار سے کیسا ہے، دوسرا میری زندگی کے اس اوپر اس کے کیسے اثرات، اور میرے جو قریب ہیں، میرے جو لوڈ ونز ہیں، ان پہ کیسے اثرات آئیں گے، اور جنرل پبلک اور اس پہ کیا اس کے اثرات آئیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں جی سیئنگ نو، چوتھی اسکل۔ پانچویں اسکل وہ کہتے ہیں آسکنگ فار ہیلپ، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، آسکنگ فار ہیلپ، یعنی آپ کو، یعنی یہ کہنے کی کہ یار آئی نیڈ ہیلپ ان دس رسپیکٹ، آئی نیڈ یور ہیلپ، یعنی وہ کہنا، آسکنگ فار ہیلپ۔ آسکنگ فار ہیلپ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو قائل کرنا، موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ آپ کو ہیلپ کرنے پہ آمادہ ہو جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحیح ڈور جو ہے پہلے پتہ ہو کہ یار کہاں سے، مطلب یہ کہ کئی جگہ پہ یہ بات کرنی پڑے گی، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے توقع ہوتی ہے وہاں سے ہیلپ نہیں ملتی، اور جہاں سے توقع نہیں ہوتی وہاں سے ہیلپ مل جاتی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی جگہ پہ جو ہے وہ بات کرنی چاہیے، اور موٹیویٹ کر لینے کے انداز کے اندر، ان کو قائل کرنے کے، پرسویٹ کر لینے کے انداز کے اندر۔ چھٹی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ گیٹنگ ہائی کوالٹی سلیپ، یہ جو سلیپ ہے نا، بہترین کوالٹی کی جو سلیپ ہے، ہمارے دن کی کوالٹی کا، ہمارے کام کی کوالٹی کا بے تحاشا دار و مدار ہماری سلیپ کے اوپر ہے کہ کتنی بہترین اور کتنی اچھی سلیپ ہم نے لی ہوئی ہے۔ اور یہ تھی چھٹی بات۔ اور ساتویں بات وہ یہ کہتے ہیں نوئنگ وین ٹو شٹ اپ، یعنی آپ ایک کام کر رہے ہیں، آپ ایک بات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ یار ایک وقت آپ کنونس ہو جاتے ہیں کہ یہ سارا فضول ہے، یہ سارا عام کھانا، یعنی یہاں پہ دال گلنے والی نہیں ہے، تو دین کوائٹ ہو جائیں۔ اور وہ کہتے ہیں نا، اللہ بھی فرماتا ہے کہ قالوا سلام، جب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ نن کوآپریٹیو ہے، اور ڈیف اینڈ ڈمب ہے، اور نیگیٹو سوچ کا مالک ہے، تو پھر دین شٹ اپ، بس لیو ہے، اگنور کریں، نظر انداز کریں۔ تو نوئنگ وین ٹو شاپ۔ اب اس کی جو ٹائمنگ ہے نا، کہ جی کہاں پہ ٹپنگ پوائنٹ جو ہوتا ہے، کہاں پہ پہنچ کے آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ ایسے نہ ہو کہ جی ابھی اس میں گنجائش ہو، یا ایسے نہ ہو کہ آپ بہت ہی لیٹ کر دیں، یا بہت ہی ارلی جو ہے اس کو کر دیں۔ اب یہ تو سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا، اس پہ زیادہ بات نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے جناب والا۔ آٹھویں بات وہ یہ کہتے ہیں ٹیکنگ انیشیٹو، آپ جو ہے، یعنی اب ٹیکنگ انیشیٹو جو ہے کسی کام کی ابتدا کرنا، اب اس کے لیے ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے، یعنی تھوڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، تھوڑے اپنے آرام کو، اپنی آسائش کو، اور اپنے پسندیدہ بعض اوقات ہابیز کو وقتی طور پہ قربان کرنا پڑتا ہے۔ اور اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ابتدا کرنا، کسی کام کو لانچ کرنا، اس کی ابتدا کرنا، اس کو سٹارٹ کرنا، اور یہ وہ کہتے ہیں کہ جی ٹیکنگ انیشیٹو۔ اور نویں آخری بات وہ جو کہتے ہیں جی کہ اسٹیئنگ پازیٹیو،
یہ بڑی اہم بات ہے. اسٹیئنگ پازیٹیو، ہمیں پازیٹیو رہنا ہے ہمیشہ، اپنے آپ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھنا ہے. اور سچ پوچھیں تو یہ پازیٹیوٹی جو ہے یہ 100 مسائل کا ایک علاج ہے. یہ مسائل سے بچاتی بھی ہے اور مسائل کا حل بھی ہے، اور مسائل کے ساتھ ساتھ جینے کا، مسائل کی موجودگی میں زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ بھی ہمیں دیتی ہے اسٹیئنگ پازیٹیو. یہ تھا وہ خوبصورت پیارا سا آرٹیکل جس پیارے سے آرٹیکل کے مصنف ہیں ڈاکٹر ٹریوس بریڈ بیری. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ، تھینک یو.